अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने गिरामी, मैं कुछ चंद बातें लेकर आपके सामने हाजिर आया हूँ। मसला ये है कि सैयद ज़रीफ़ चिश्ती ने एक वीडियो में ख़ुद अपनी ज़बान से कहा, फ़िल्मी एक्टर्स के नाम लिए शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, गुलूकार, अदाकार, इन सब के बारे में कहा। क्या कहा वो ये वीडियो आप देख लें और उसके बाद में बात हम पूरी करेंगे। चलिए, आपने वीडियो देख ली। अब बाबा ज़रीफ़ चिश्ती ने एक्टर्स के बारे में जो कहा, ज़ाहिरी ज़िंदगी और बातिनी ज़िंदगी। तो अब हम इसको देखते हैं, क्योंकि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं और हम जो है अक़ीदा रखते हैं कि जो अहले सुन्नत वल जमात और जो शरीयत मुहम्मदिया में है, हम उसी पर अमल करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो बात ये है दोस्तों, ज़ाहिरी ज़िंदगी और बातिनी ज़िंदगी, मतलब पीर साहब के कहने का मतलब ये है कि वो दुनिया के सामने तो फ़िल्में बनाते हैं, लेकिन अपने घरों में जा कर के इबादत करते हैं। और पीर साहब के जुमले ये थे कि शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान ये जहन्नमी हैं, ये जन्नती हैं। तो इसका क्रेडिट देने वाले तो हम नहीं हैं कि हम कह नहीं सकते कि वो जन्नती है या जहन्नमी है, लेकिन जो शरीयत हुक्म दायर करती है, जो शरीयत हमको हुक्म देती है और जो शरीयत कहती है, हम उस मसले को आपके सामने बयान करना चाहते हैं। दोस्तों, बंदा गुनाह करता है, गुनाह के बाद तौबा कर लेता है। अब तौबा कोई ऐसी नहीं कि इधर गाल पकड़े इधर गाल पकड़े और तौबा कर ली। तौबा ऐसी नहीं होती है कि बंदे ने अपनी ज़बान से कह लिया अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह और रास्ता नाप लिया। तौबा इस माना कर होती है कि जब तौबा की जाए तो उन गुनाहों को याद किया जाए जो उसने गुनाह किए हैं। मसलन ज़िना किया है, चोरी की है, मक्कारी, अय्याशी, गरीबों को सताया है, ये जो जितने गुनाह उसने अपनी ज़िंदगी में किए हैं, उन गुनाहों को याद करने के बाद में अगर गुनाह की तौबा की जाए तो अल्लाह तबारक व तआला तौबा को कबूल फरमाता है और वो तौबा कबूल फरमाने वाला है। और रही बात तौबा करने की, तो ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से फरमाते हैं, ख़ुद नबी का फरमान है कि मैं ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दिन में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। अल्लाहु अकबर। वो नबी कि जो मासूम है, सैयदुल अंबिया है, वो नबी तौबा कर रहे हैं और अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। तो अब बात शरीयत की है कि ज़रीफ़ चिश्ती ने शरीयत में दखल अंदाज़ी की, क्योंकि ज़रीफ़ चिश्ती का जुमला है कि जो ये एक्टर्स हैं, फ़िल्मी एक्टर्स और गुलूकार, अदाकार, ये दुनिया के सामने गुनाह करते हैं, लेकिन जब अपने घरों में जाते हैं तो ये इबादत करते हैं।
ان کا کہنا یہی ہے، آپ ان کی کلپ سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو آیا شریعت ان کی ظاہری زندگی پر حکم لگائے گی یا ان کی باطنی زندگی پر حکم لگائے گی؟ تو دوستو، شریعت جو حکم لگاتی ہے وہ ظاہری زندگی پر لگاتی ہے، ظاہری زندگی پر حکم لگاتی ہے۔ اب آیا کہ جب تک یہ توبہ نہیں کریں گے، فلمی ایکٹرز ہوں، گلوکار ہو، کوئی پیر ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی عالم ہو، کوئی مفسر ہو، محدث ہو، مفکر ہو، کوئی بھی ہو، اگر گناہ کیا ہے، جس طریقے سے گناہ کیا ہے اسی طریقے سے اس کو توبہ کرنی پڑے گی۔ مثلا اگر اس نے اعلانیہ گناہ کیا ہے تو وہ اعلانیہ توبہ کرے گا۔ اب رہی بات فلمی ایکٹرز کی، تو فلمی ایکٹرز کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کے گناہ تو نہیں کرتے ہیں، یہ ٹی وی شو اور پردے پر آ کر کے یہ گناہ کرتے ہیں۔ تو اب ان کی توبہ جو ہے وہ ہم کیسے مان لیں؟ تمہارے کہنے سے کیسے مان لیں کہ انہوں نے توبہ کر لی؟ اور ہم تو تمہیں بھی لپیٹتے ہیں کہ تم بھی توبہ کرو، تمہارے بھی بہت سے ایسے کام ہیں کہ جن پر توبہ لازم آتی ہے۔ تو جب تک بندہ اعلانیہ گناہ پر اعلانیہ توبہ نہ کرے تو اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری بات، توبہ کرنے والا بندہ پھر وہی توبہ کے بعد پھر وہی گناہ کرتا ہے، یعنی جس اعلانیہ گناہ پر اس بندے نے توبہ کی ہے پھر اسی گناہ کو پھر دوبارہ کرتا ہے، تو تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے کے بعد اگر بندہ پھر وہی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ 70 گناہوں سے بدتر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کہ اگر توبہ کرنے کے بعد پھر وہی گناہ اگر دوبارہ کرتا ہے تو وہ گناہ جو ہے 70 گناہوں سے بدتر ہوتا ہے۔ تو اب حساب لگائیے دوستو کہ ان کی تو آئے دن فلمیں ریلیز ہوتی رہتی ہیں، اور بابا جی کے بھی ڈائیلاگز جو ہیں وہ دن بدن ریلیز ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی یہ صحابہ کو کچھ کہتے ہیں، کبھی نبی کی بارگاہ میں کچھ کہتے ہیں، کبھی نبی کی حدیث سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، کبھی شریعت سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، کبھی یہ زندہ ولی اپنے آپ کو کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ یعنی ایک بات وہ مثال ہے کہ ان کے دانت کھانے کے اور ہیں اور دکھانے کی کچھ اور ہیں، کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ لوگوں کو جھانسا دیتے ہیں کہ ہم زندہ ولی ہیں، زندہ ولی ہو، خاک کے زندہ ولی ہو، تمہارے افعال اور تمہارے کارنامے تو ایسے ہیں کہ تم زندہ ولی تو الگ بات ہے، تم ہماری نظروں میں کچھ بھی نہیں ہو اور خود کو آل رسول کہہ رہے ہو۔ تو ہماری گزارش ہے کہ جو یہ فلمی اداکاروں کو جو یہ جنت کا سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں اس سے رجوع کریں، اور پہلے تو اپنی باتوں سے رجوع کریں کہ انہوں نے کتنے غلط الفاظ سرکار کی بارگاہ میں، صحابہ کی بارگاہ میں اور حدیث پاک کی توہین انہوں نے کی۔ ان تمام باتوں سے رجوع کریں، اور ہمیں کوئی کسی کو ذلیل کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ہم نے تو بارہا ان کا نمبر بھی لگایا لیکن نمبر یا تو اٹھتا نہیں ہے یا پھر سوئچ آف جاتا ہے۔ ہم تو خود براہ راست بات کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی فیمس ہونے کا شوق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو بہت شہرتوں سے نوازا ہے، ہم پوری زندگی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اتنی شہرتیں، اتنی نعمتوں سے اللہ نے ہم کو نوازا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں دوستو یہ سچائی آپ کے ذہن میں اترے گی، اور سچائی اگر ہے تو اس بات کو آگے بڑھائیں، اور اگر کوئی بھی ان کا عاشق، کوئی بھی چاہنے والا اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ ان کے پیر سے براہ راست بات کریں تو ہم براہ راست بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔